رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزے کا اہم مقصد تقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ روزے کا سب سے اہم مقصد بیان کرتا ہے، وہ ہے تقوی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہاں تقوی کا معنی کیا ہے وہ سمجھنا ہے، پھر تقوی کا قرآن سے کیا تعلق ہے وہ سمجھنا ہے، اور اسی طرح تقوی کا روزے سے کیا تعلق ہے وہ اس درس میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز ہے کہ تقوی کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، عام معنی ہے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اسی کا معنی ہے تقوی۔ تقوی کا قرآن سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا ربط سمجھیں کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان کیوں ربط رکھا ہے۔ روزے کے بارے میں بھی اللہ نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی کہا، آپ غور کیجئے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیے، وہاں بھی تقوی کا لفظ آیا ہے۔ جس طریقے سے روزے کے ساتھ تقوی کا معنی آیا اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ بھی تقوی کا معنی آیا۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، یہ کتاب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، وہاں روزے کے ساتھ تقوی تھا، یہاں قرآن کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا۔ اب ان دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارا، اور رمضان کا مہینہ یہ قرآن کریم کی سالگرہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے جو تقوی قرآن کی تمام باتیں ہم سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں روزہ رکھا، اور روزے کا بھی مقصد کہا تقوی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا بھی مقصد بیان کیا کہ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے روزے کا بھی مقصد بیان کیا کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کے اندر روزہ رکھنے سے وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو قرآن کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو یہ جوڑ ہے دونوں کے درمیان، قرآن کے درمیان اور تقوی کے درمیان۔ روزے کے درمیان بھی اور بھی جوڑ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن پہلے ہم نے تقوی کا اور قرآن سے جوڑ یہ سمجھا کہ اللہ نے روزہ اتارا تاکہ ہم متقی بن جائیں، اللہ نے قرآن اتارا تاکہ متقی بن جائیں اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے والے ہو جائیں۔
تو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 5 تک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقی لوگ؟ اب ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی، 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی گئی وہی آدمی کامیاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں کھڑے ہونا ہے، آخری دن آئے گا۔ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت پر غور کرنے سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ نماز وغیرہ کا تعلق بعد میں آتا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان بالغیب، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے ماننا۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گیا وہ نماز بھی پڑھے گا، اور جسمانی اعتبار سے اچھی چیز بھی ہے، اور ویسے اللہ کا حکم بھی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے وہ اس پر یقین رکھے ہوا ہے، تو وہ سب کام کر سکتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اپنے مال خرچ بھی کرے گا۔ تو اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ہم اس کو روزی دیے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں پر کتابیں اتاری گئی ہے تمام پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخری دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، آخری دن سب کو جمع ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی وہ متقی ہو گیا، وہی پرہیزگار ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن کا بھی مقصد ہے تقوی، اور روزے کا بھی مقصد ہے تقوی۔ روزے نے ہم کو اتنا متقی بنایا کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تقوی کیا ہے؟ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ تقوی کی زندگی جو گزارتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کا کیا کہنا، اگر وہ پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ اللہ وہاں سے انتظام کرے گا جہاں اسے پتہ بھی نہیں ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کیا کہا، اور اگر گاؤں والے ایمان لاتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان لوگوں کے لیے کھول دیتے، لیکن وہ لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ متقی کون لوگ ہیں؟ نیک لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں اللہ نے استعمال کیا اعدت للمتقین،
کہ تم لوگ اپنے رب کے بخشش کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے، متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے نیک لوگ؟ متقی لوگ، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں، جو تکلیف میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ آگے اور کہا کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو فوراً بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنے غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش رکھی ہے اور جنتیں رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو نیک لوگوں کے لیے یہ بدلہ ہے۔ محترم ناظرین، موضوع روزے کا اصل مقصد تقوی، اس پر گفتگو جاری رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے روزے کا اہم مقصد تقوی۔ اللہ نے کہا تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ نے کہا سورہ نبا، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ باغات ہیں، انگور ہیں، وکوائب اترابا، اور ہم عمر لڑکیاں ہیں، وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ اس کے اندر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے۔ یہ نعمتیں ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے، کیونکہ نیک عمل کا یہ بدلہ ہے۔ تو جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کا فائدہ ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے اپنے اندر وہ شعور پیدا ہو جانا جس کے ذریعے ہم حق کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ میں ذرا مثال دینا چاہوں گا دنیاوی تقوی کی۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ آگ ہم کو جلا دے گی۔ تو دنیا کی آگ ہم لوگوں کے لیے تقوی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم میں کا کوئی بھی آدمی آگ کے پاس جا کر اپنی انگلی آگ میں نہیں ڈالے گا، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، یعنی اس سے بچ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اگر انگلی ڈالوں گا تو میری انگلی جل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا بچہ آگ کے قریب پہنچ گیا ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بچے کو فوراً پکڑ کر لے آئے گا، کیونکہ اسے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں بچہ آگ میں نہ کود جائے، کیونکہ آگ کا ڈر اسے لگا ہوا ہے کہ آگ میں کود جانے سے اس کا بچہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ آگ کا تقوی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک اور آگ ہے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آگ کیسے بھڑکتی ہے، اس آگ سے ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہی اصل ہے تقوی۔ وہ آگ کیسے بھڑکے گی اور وہ آگ کیسے جلے گی؟ جھوٹ بولنے سے وہ آگ جلتی ہے، ہم اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس سے نہیں بچتے، لیکن جن لوگوں نے اس نظر سے دیکھ لیا ہے وہ لوگ بچتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ غیب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ایک اور آگ ہے، اور وہ آگ جہنم کی آگ ہے۔ جھوٹ بولنے سے وہ آگ بھڑکتی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینے سے وہ آگ بھڑکتی ہے۔ اگر آدمی تصور کر لے کہ میں کسی کا مال کھا رہا ہوں تو میرے پیٹ میں آگ چلی گئی ہے تو کسی کا مال نہیں کھائے گا۔ اگر آدمی تصور کر لے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری زبان جل رہی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ آدمی اس تقوی والی زندگی اختیار کرے کہ اپنے اندر وہ احساس پیدا کر لے کہ جھوٹ بولے گا تو زبان جل جائے گی، حرام کھائے گا تو پیٹ جل جائے گا،
تو ایسا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دنیاوی آگ سے ہم بچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، لیکن آخرت کی آگ جو جہنم کی آگ ہے اس سے نہیں بچا رہے ہیں، اس میں تو ہم کود رہے ہیں، جھوٹ بول کر کود رہے ہیں، اپنی زبان کو جلا رہے ہیں، کسی کا مال کھا کر اپنے پیٹ کو جلا رہے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آگ کو بھڑکا رہے ہیں، شرک کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر چل کر آگ کو بھڑکا رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ غلط طریقہ رکھ کے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ بنا کر اس آگ کو ہم بھڑکا رہے ہیں، اس میں اور تیل ڈال رہے ہیں تاکہ آگ اور بھڑکے۔ اس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس آگ کو تصور کرے کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو زبان جل جائے گی، کسی کا حرام کھائے گا تو پیٹ جل جائے گا۔ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی صحیح معنوں میں وہی متقی اور پرہیزگار ہے، ورنہ تقوی کا معنی ظاہری چیز نہیں ہے کہ ہم بچ گئے اور اندر سے ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر کامیابی نہیں ہے، ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آپ یاد رکھیے تقوی صرف جسم کے لیے نہیں ہے بلکہ تقوی جو ہے وہ دل کے ارادے کا بھی نام ہے، اور تقوی کی زندگی دل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ دل ہی کا معاملہ ہے وہ ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے۔ اس لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پورے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے تو تمام چیز صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام چیز خراب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے کہا صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 52 الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابھارتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے، اور وہ دل کے بارے میں آیا اللہ نے بھی کہا وہ دعا سب سے اہم ہے، آدمی کو وہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دل کو نہ موڑ اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر دل خراب ہو گیا، دل اگر مڑ گیا اور دل نے تقوی کی زندگی اختیار نہیں کی تو جسمانی تقوی سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جسمانی تقوی ریاکاری ہے اور دل کا تقوی یہ اخلاص ہے، اور اللہ کو دل کا تقوی مقصود ہے۔ ایسا نہیں کوئی موجود ہے تو ہم تقوی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، کوئی آدمی آیا تو ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ جسمانی تقوی ہے۔ اور اللہ کو دل کا تقوی چاہیے، کوئی رہے یا نہ رہے اللہ کا حکم ہے وہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لوگوں آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں بھی مت کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایک دوسرے کا سامان اگر بک جائے تو اس کے اوپر تم مت بیچو، یعنی کسی اور گاہک کو اس طریقے سے اپنی طرف مت ٹانو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو بے یاروں مددگار نہ چھوڑے، اور نبی نے کہا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مِرَارٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، کہا اصل تقویٰ یہاں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حرام علیہ دمہ ومالہ وعرضہ، اس آدمی کے اوپر دوسرے بھائی کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔
تو دل کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی نے کہا اور 3 مرتبہ اشارہ کیا کہ دل کا تقوی سب سے اہم ہے۔ اب میں چند باتیں یہ بتانا چاہوں گا کہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے۔ آپ غور کیجئے، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیز کرتے ہیں۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم وہی کھاتے ہیں جہاں کھانے کا حکم ہے اور کھانے سے رک جاتے ہیں جہاں رک جانے کا حکم ہے۔ یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، ہم تو صرف کھانے پینے اور اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری ہونے سے رکتے ہیں۔ یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو وہ چیز نظر کہاں آ رہی ہے؟ اگر ہم پیاسے ہیں تو وہ چیز نظر کہاں آ رہی ہے؟ یعنی یہ مادی نہیں ہے۔ ہم اپنی بیوی سے نہیں ملیں، وہ چیز نظر، یعنی وہ چیز جو ہم سے کمی ہو رہی ہے وہ چیز نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم لوگوں کو جو انعام دینے والا ہے وہ بے حساب ہے، اور ان لذتوں کا کیا کہنا، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ جنت کی شکل میں ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آئے گی، جو چیز ہمیں ملے گی، وہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارے اندر روزے نے یہ یقین راسخ کر دیا ہے اور بیٹھا دیا ہے کہ ہم بھوک پیاس اور دن میں بیوی سے نہ ملے، اتنی چیزوں کے لیے ہم نے رکاوٹ پیدا کر لی تو ہمارے لیے اتنا زیادہ انعام ہے جو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور روزہ، رمضان کا مہینہ، یہ تمام چیز پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو رمضان کے مہینے میں اس لیے بھی اتارا تاکہ جس طریقے سے قرآن کے اندر تقوی ہے، روزے سے بھی تقوی لوگوں کو حاصل ہو جائے، اور لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے اس بات پر ہو جائے کہ اس کے بدلے جو انعامات ہیں وہ بے حساب ہیں۔ ہم تو صرف کھاتے اور پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے بے حساب اجر رکھا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ہر عمل جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی بہ، لیکن اللہ نے کہا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صرف ہم بھوک اور پیاس سے رکتے ہیں، دن میں اپنی بیوی سے ملنے سے رکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بے حساب رکھا ہے۔ یہ چیز مادی نہیں ہے، لیکن ہم کو جو چیز ملنے والی ہے وہ مادی ہے اور نظر آئے گی۔ تو روزے کا جو اہم مقصد تھا وہ اہم مقصد ہے تقوی۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کا تقوی سے کیا تعلق، پھر دوسرے میں نے یہ کہا کہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔